دور میڈیا کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ. ان سے ہم گفتگو کریں. بلاول صاحب، تھینک یو سو مچ. یہ بتائیں کہ ویسے لگتا ہے کہ انتخابات میں تقریباً 1 سال ہے اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیٹیں نہیں جیت سکتی. تو 2028 کے انتخابات پر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کا جو الیکشنز آ رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنا کردار ادا کرے گا اور حصہ لے گا. ہم لڑیں گے. ہم نے دکھایا ہے کہ ماضی میں یہ امپریشن ضرور دیا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے جیت نہیں سکتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی سیاست میں انٹرسٹ نہیں لیتے، لیکن ہم نے پچھلے 4 سال میں یہ ثابت کر دیا، چاہے وہ منتخیل صاحب کے الیکشن ہو، چاہے وہ لاہور کے بائی الیکشن ہو، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف دلچسپی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ریزلٹس دکھا سکتی ہے، کبھی کبھار جیتتی ہے، کبھی کبھار جیتتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کا کردار، ان کا محنت ان کا سامنے ہے. اور ایک سیاست ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہوتا ہے. ہم نے اپنا منشور کے ساتھ، اپنے سوچ کے ساتھ، اپنے پیغام کے ساتھ عوام کے پاس جانا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور اس وقت کے مسائل کے حل ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام ضرور ہمارے ساتھ دیں گے. سر، اب آپ حکومت میں اس وقت ایک بار پھر ایکسٹینشن کی باز گشت سنائی دے رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن اس بار ملے گی؟ اگر ملے گی تو اداروں کے لیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ میرا علم نہیں ہے کہ یہ بات اس جو ملنی چاہیے. یہ ہمارے فیصلے ہی نہیں ہے. اچھا سر، آپ نے بات کی کہ جب بھی ہم ہندوستان میں کشمیر کا مسئلہ ہندوستان کے ساتھ اٹھاتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ، تو وہ ہمارے ساتھ لاپتہ افراد کا مسئلہ اٹھاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے؟ اگین یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا جو کمیٹی میٹنگ میں وہ اسپیسیفک ایک کانٹیکسٹ میں وہاں ایک ممبر نے یہ بات اٹھایا کہ ہم نے جہاں بالکل درست ہے کہ ہم کشمیر کاز اٹھاتے ہیں، تو ہمارے اپنے گھر کے جو انسانی حقوق کے مسئلے ہیں، چاہے وہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہو، ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. اور جہاں تک میں وہ سینیٹر صاحب پہ اس بات کی اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مسئلے ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہمارا اپوزیشن کو مزید ضرور طاقت ملے گا جب ہم اپنے مسئلے ایڈریس کرتے ہیں. لیکن یہ میوچلی ایکسکلوسو نہیں ہے. پاکستان کی جو اندرونی مسائل ہیں وہ پاکستان کے عوام، پاکستان کا سول سوسائٹی، پاکستان کے مختلف لوگ اس پہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپنے ایشوز کو درست کریں. لیکن جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ انٹرنیشنلی ایک ڈسپیوٹیڈ ایشو ہے جو انٹرنیشنل فورا پہ، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا جہاں جہاں ہو، وہ مناسب ہے کہ ان کا اپنا کانٹیکس میں اٹھایا جائے. سر، حالات بہت تیزی سے ملک میں خراب ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا ایک بہت اسٹانس رہا ہے ان حالات پہ. تو آپ کیا کہتے ہیں، مذاکرات جاری رکھنے چاہیے یا آپریشن کی طرف جانا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہے کہ اٹس بلیک اینڈ وائٹ. اٹس ناٹ این آنسر آف ایدر اور. جب یہ حکومت بنا ہمارا یونٹی حکومت، تو کچھ فیصلے پہلے سے کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں ایک سیز فائر کے اعلان ہو چکا تھا. اور اس کانٹیکس میں جب نیا حکومت نے اپنا ذمہ داری اٹھائی، تو ہم نے صرف اتنا زور دیا کہ جو پارلیمنٹ کا فورم ہے، ان کے پیٹھ پیچھے یہ چیزیں نہیں ہو سکتے ہیں. پارلیمنٹ کو بھی بریف کرنا چاہیے. ہم اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بریف کیا تھا. اس بریفنگ میں ہمارا پارلیمنٹیرین کا مطالبہ تھا کہ اس پورا پروسیس کو اوورسی کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی آف اوورسائٹ ہونا چاہیے. اور اب اس چیز کا انتظار میں ہے کہ اس فیصلہ کا بھی امپلیمنٹیشن ہو. آخری سوال، آپ عمران خان صاحب کو لاڈلا کہتے تھے، تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کتنی آزاد ہے؟ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز طاقتور بنے. ہم چاہتے ہیں کہ سارے انسٹیٹیوشنز اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دس از ناٹ این اوور نائٹ، یہ ایک راتوں رات چیزیں نہیں ہوتے، ایک تسلسل کے نتیجے میں ہے. اور جو نقصان خان صاحب نے اپنے 4 سال میں کیا ہے انسٹیٹیوشنز کو، نارمز کو، طریقہ کار کو، وہ وقت لگے گا اس کو درست کرنے میں. سر، خان صاحب امریکی مخالف بیان کرتے ہیں، لیکن کل سے خبریں آ رہی کہ اس کے امریکی سفیر سے ویڈیو کال ہوئی تھی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ اگر خان صاحب کا کوئی ویڈیو کال یا کال ہوا ہے، اور نہ ہی ہم کسی پرائیویٹ کال پہ کامنٹ کرتے ہیں. مگر اس کا حق ہے کہ وہ کسی کی بھی سفیر سے ملے، چاہے وہ امریکہ کا سفیر ہو یا دوسرا ممالک کے سفیر ہو. بس ان کے اپنے لوگ بھی ملیں، جیسے ان کا وزیر اعلیٰ نے امریکی سفیر سے ملا، ان کا وزیر صحت پختونخوا نے امریکی سفیر سے ملے. بڑے اچھے 8 پیکیجز جو بڑا اچھا کام امریکہ کر رہا ہے پختونخوا کی حکومت کے لیے، وہ
بھی ہم نے دیکھا ہے، مگر مناسب بات یہ ہے کہ سیاستدان منافع کا نہ ہو، جھوٹ نہ بولے، عوام کے سامنے ایک چیز اور پیٹھ پیچھے دوسری چیز، ایسے نہیں ہونا چاہیے.